عمران خان جو ہے، میں تو بلیو کرتا تھا کہ ایک ایجنڈا کے ساتھ اس ملک میں آیا اور اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا۔ وہ اپنی حرکتیں بھی دیکھ لو یار، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ وہ ظالم خان جو ہے، ظالم آدمی، اس نے کیا کیا، ہر وقت اس نے اس کا ذاتی نوکر بن کے وہ جو ہے جوتیاں اٹھا رہا ہے، جوتیاں چٹکا رہا ہے اس کی۔ اور یہ خدا نخواستہ سری لنکا والا معاملہ نہیں ہے حضرات، کیونکہ جب آپ ذہنی طور پہ اور دل سے آپ بے شرم ہو جائیں تو آپ کو فرق نہیں پڑتا ان باتوں کا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آنے والے دن بہت خوفناک ہیں، خوفناک ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ جمعے کا دن ہے، 23 دسمبر ہے، اور آج اسمبلی تحلیل ہونی تھی بقول عمران خان کے، تو اسمبلی تو تحلیل نہیں ہو رہی، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں میں فارغ نہیں ہوا، اور وہ اسمبلی پہنچ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کابینہ بھی اسی طرح کام کرتی رہے گی۔ گورنر نے ان کو نوٹس بھجوا دیا تھا، جو چیف سیکرٹری نے ویٹ کر کے ان کو آفیشلی ڈیلیور کر دیا۔ اس کے خلاف وہ عدالت میں بھی چلے گئے۔ عدالت میں 5 رکنی ممبر بینچ بن گیا۔ ان میں سے ایک آنریبل جج نے کہا کہ جی میں کیونکہ پرویز لائی صاحب کا وکیل رہ چکا ہوں کئی کیسز میں، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، میری جگہ آپ کوئی اور کر لیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ریکلوز کر لیا۔ آنریبل چیف جسٹس نے ان کی جگہ ایک اور وکیل جج اپوائنٹ بھی کر دیے۔ اب وہ تو ہوتا رہے گا فیصلہ۔ لیکن فرینکلی میں آپ کو ایک بات کہوں، میں تنگ آ گیا ہوں یہ پنجاب کی اس لڑائی سے، اور میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ وہ انگریز کہتا ہے اگنورنس از اے بلیس، کہ اگر آپ کو نہیں پتا ہوتا نا کچھ باتوں کا تو آپ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں، اور جب آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا کچھ چیزیں، تو پھر آپ کی جان حلق میں آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر نہیں نظر آ رہی اس ملک میں کسی کو وہ چیز، تو وہ صرف ہمارے حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہی، یا ہمارے سیاستدانوں کو نظر نہیں آ رہی، یا ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہی جو حکمرانی کا خواب لے کے اس ملک کے ہر بچے کا مستقبل جو ہے وہ تاریک کر رہے ہیں، اور خاص اس میں عمران خان ہے۔ عمران خان جو ہے، میں تو بلیو کرتا تھا کہ ایک ایجنڈا کے ساتھ اس ملک میں آیا اور اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا، اور اب اس کو اتنی زیادہ پاپولر سپورٹ مل گئی ہے، پبلک سپورٹ مل گئی ہے، کہ وہ جو ہے نا آگے سے آگے جا رہا ہے، آگے سے آگے جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، ایک تو اس کے بچے یہاں پہ نہیں ہیں، خیر بچوں کا اس کو شوق بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ہو گئے تو ہو گئے، اس نے کون سا اپنے بچوں کو اون کرنا ہے۔ اس کی بیٹی تو رول رہی ہے بغیر نام کے، بغیر باپ کے، اللہ معاف کرے، تو کہاں پہ لوگ پال رہے ہیں اس کو، اور یہ عدالتوں میں رسوا ہوتا ہوا پھر رہا ہے۔ بہرحال پرسوں بھائی جان نے لیکچر دیا کل کہ جناب یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ ہماری نوجوان نسل پہ اچھا اثر نہیں چھوڑ رہی، اور ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ اپنی حرکتیں بھی دیکھ لو یار، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ وہ تو کرنا نہیں ہے، تم نے ملک کا بیڑا گرک کرنا ہے۔ آ کے آپ کو بتاؤں، آج صبح اسلام آباد میں خودکش حملہ ہوا، یہ پولیس اس کا ٹارگیٹ تھی۔ پولیس کے جوان نے جام شہادت بھی نوش کیا، کچھ زخمی بھی ہو گئے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں آپ پلیز، اور اس کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ پچھلے 9 سال سے کے پی کے اندر جو حکومت ہے وہ طالبان خان کی ہے۔ وہ ظالم خان جو ہے، ظالم آدمی، اس نے کیا کیا، ہر وقت اس نے اتنا لوز ہینڈ رکھا ٹی ٹی پی کے اوپر اور طالبان کے اوپر، کیونکہ کے پی کے انڈر وہ آتا تھا وہاں پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے، کہنے کو تو ہم بڑا سنتے تھے کہ پولیس ریفارمز کی ہے، سی ٹی ڈی ریفارمز کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کیے وہاں پہ، لیکن 9 سال میں ٹی ٹی پی کو وہاں بہت زیادہ سیٹل ہونے دیا، اور اینڈ میں بھی پھر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آر ٹی کو جا کے پھڑ مار رہے ہیں ٹی وی پہ کہ جناب میں تو مذاکرات کر رہا ہوں، ٹی ٹی پی سے معاملہ حل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا دفعہ ہو جاؤ، مذاکرات سے انکار کر دیا۔ اب آپ ایک بات سمجھ لیں، اور اس کو ذرا اپنے ذہن نشین کر لیں۔ امریکہ نے طالبان کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوئے، امریکہ طالبان سے کوئی ٹریڈ نہیں ہونے دے رہا کسی کا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اٹ از امیمنٹ کہ آج نہیں تو 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد نہیں کہ 6 مہینے کے بعد طالبان کی حکومت نے کولیپس کرنا۔ آلریڈی ان کی جو گرپ ہے اپنے ملک کے اوپر وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہاں پہ نان ایگزسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے دوبارہ سے افغانستان میں۔ ٹی ٹی پی نے سر اٹھا لیا، وہ طالبان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، داعش نے سر اٹھا لیا، وہ طالبان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، آئی کیس جو ہے اس نے سر اٹھا لیا، وہ طالبان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ وہ آپ کے سفیر پہ اس طرح سے حملہ کریں کہ سفیر اپنے گھر میں ہے، لان کے اندر واک کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ باہر کہیں پہ واک کر رہا ہے، اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، 7 والی بلڈنگ پہ آتے ہیں اور ڈس اس کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چمن کا دیکھ لیں، اس کے بعد آپ اور دیکھ لیں، آج اسلام آباد دیکھ لیں، اور یہ بھی بڑھیں گی چیزیں، یہ بھی بڑھیں گی۔
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے کابل کولیپس ہوگا، مزید ان کی ہولڈ کولیپس ہوگی، تو یہ جتنے مرسنری آؤٹ فٹس ہیں، یعنی پیسے لے کر مارنے والے، پیسے لے کے دھماکہ کرنے والے، پیسے لے کے خود کو حملہ کرنے والے، یہ اور اسٹرینتھن ہوتے رہیں گے، کیونکہ ان کے بڑے خریدار موجود ہیں پوری دنیا میں. بلاول بھٹو زرداری کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لی تھی، کون ہے بچر، تو آپ کو پتا ہے کہ کون کون خریدار ہے اور کہاں کہاں پہ ہیں اور ان کے پاس کتنا پیسہ ہے دینے کو. ہمارے پاس تو اب کھانے کو پیسہ نہیں ہے. حالت تو یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت آپ باقاعدہ آپ کو $10,000 $20,000 اگر آپ نے پاکستان سے باہر کسی جائز کام کے لیے بھیجنے ہو، چاہے علاج کے لیے بھیجنے ہو، تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کے پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ آپ سے، میرے خیال ہے کہ پتہ نہیں کتنے فارمز آپ سے سائن ہوتے ہیں، کتنے انگوٹھوں کے آپ کے اوپر نشان لگتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ 3 ہفتے لگ جاتے ہیں، 4 ہفتے لگ جاتے ہیں، آئیں بائیں شائیں ہم نے بھیج دیا، یہ کر دیا، ادھر ریسیو نہیں ہو رہے، پیشنٹ آپ کا پڑا ہوا ہے وہاں پہ، اور یہ کیونکہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس دینے، ان سے مینیج ہی نہیں ہو رہا. اوپر سے ہماری پنجاب اور کے پی کے میں حکومت تو کام نہیں کر رہی، وہ تو صرف اپنا ہیلی کاپٹر دے کے وزیر اعلیٰ جو ہے ہر وقت عمران خان کو پروٹوکول دینے کے لیے اس کا نوکر بن کے، اس کا ذاتی نوکر بن کے وہ جو ہے جوتیاں اٹھا رہا ہے، جوتیاں چٹکا رہا ہے اس کی، اور جتنا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کام کر رہا ہے وہاں پہ وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. اور پنجاب میں ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں، میں اناؤنس کر رہا ہوں، میں ڈیٹ بتاؤں گا، میں تاریخ دوں گا، میں یہ کروں گا، لوگ گورنر ہاؤس کے بعد جمع ہو جائیں، لوگ لبرٹی مارکیٹ جمع ہو جائیں، لوگ وہاں پہ ہو جائیں، اور لوگ بھی پاگل الو آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ فارغ بیٹھے ہوئے ہے ہی کچھ نہیں کرنے کو. اور جس سوشل میڈیا کے ہمیں مثالیں دیتے رہتے ہیں اس میں 61-62% جو ہے وہ ہمیں فیک فالوئنگ کا پتہ چل رہا ہے. بھائی صاحب کی اپنی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، کو بتا رہا ہے کہ ویڈیو میں نے دیکھ لی ہے، وہ کہہ رہا ہے ویڈیو لیک ہونے والی ہے. وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے، کیونکہ جب آپ ذہنی طور پہ اور دل سے آپ بے شرم ہو جائیں تو آپ کو فرق نہیں پڑتا ان باتوں کا. فرق تو اس کو پڑتا ہے کہ جس کے گھر کے باہر دودھ والا کھٹکھٹائے اور کہ پیسے دو، تو وہ کہتا ہے یار عزت بچاؤ، اپنی محلے والوں کو نہ پتہ چل جائے میں نے دودھ والے کے پیسے دینے ہیں، تو وہ مانگ ٹانگ کے دے رہا ہوتا ہے. ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، وہ شریف ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر ہم نے یہ نہ کنٹرول کرنے کا ٹھانا اور پوری قوم نے ارادہ کیا، اور ہر صوبائی اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اگر اس نے ایک پیج پہ نہیں آتی اپنی لا انفورسمنٹ کے ساتھ، تو میں آپ کو بتاؤں آنے والے دن بہت خوفناک ہیں. اور یہ جتنے سیاستدان ہیں نا، پھر ان کی شکلیں یاد رکھیں، آپ ان کے بیانات بھی آپ یاد رکھنا، کیونکہ ان سب کو آپ کو پوچھنا پڑے گا. اور یہ خدا نہ خواستہ سری لنکا والا معاملہ نہیں ہے حضرات. میں آپ کو بتا دوں سری لنکا میں صرف بینکرپسی ہوئی تھی، بلیک لسٹنگ ہوئی تھی، ان کے پاس پیسے تھے، پیٹرول نہیں تھا گاڑی میں ڈالنے کے لیے. تو آپ یہ سوچیں کہ ادھر ایک طرف وہ ہو رہا ہو، معاشی آپ کا استحصال ہو رہا ہو، اور دوسری طرف ٹیررزم جو ہے وہ سر چڑھ کر بولے. اور حالت یہ ہے کہ آپ کی سی ٹی ڈی جو ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کے پی کے میں، وہ کہتے ہیں ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے. پولیس وہ کہتے ہیں ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے. اور پنجاب اور فیڈرل پولیس وہ آج صبح ایک اس سے ایکسپوز ہو گئی. وہ بیچارے کتنے اکوپڈ ہیں، کتنے ٹرینڈ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں وردی بنا کے. نہ ان کی پراپر ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس پراپر اکوپمنٹ ہے، نہ ان کو ڈیل کرنے کا پتہ ہے. وہ گولی چلاتے بھی ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایک اور بندہ بھی مر جاتا ہے اس سے، تو ساری عمر وہ عدالتوں کے اندر دھکے کھاتے رہتے ہیں کہ جناب تم نے کم میں بندہ مار دیا. وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں گولی چلانے سے. دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ IIU ارادے سے ہوتا ہے. اور یہ اسلام آباد آج پہنچ گئے ہیں. آپ سوچیں کہ ان کی صفوں میں اس وقت کتنے شادیانے ہوں گے، ان کی صفوں میں اس وقت کتنی خوشی ہوگی، اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے، تو یہ کرنا ہے، تو یہ کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا آپ میری، دہشت گردی کے لیے 4 لوگ بہت ہوتے ہیں، بہت، بلکہ 2 بہت ہوتے ہیں. 2 لوگ آتے ہیں موٹر سائیکل پہ، اور وہ کسی امام بارگاہ کے آگے سے ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے اور ایک فائرنگ کرتا ہوا نکل جاتا ہے، قیامت چھوڑ جاتے ہیں، پیچھے ہوتے 2 لوگ ہیں. تو دہشت گردوں کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے. دہشت گرد جو ہیں وہ صرف جو ان کا کام ہے مرسنریز کے طور پہ، وہ ان کو کرنا آنا چاہیے، اور وہ ان کو آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے. حالت ہماری یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں
ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ ہمارے پیچھے ہیں، اور بھائی تم اپنی حرکتیں ٹھیک کرو. جب تم آئے اس ایجنڈا سے ہو کہ تم نے ملک کو تباہ کرنا ہے، تم آئے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے ہو، تم آئے آئی ایم ایف سے لڑائی کرنے ہو، تم آئے اس ملک پر قرضوں کا پہاڑ ڈالنے کے لیے ہو، تم آئے اس ملک کو ہر ایک سے الگ کرنے کے لیے. تمہاری خارجہ پالیسی نے پوری دنیا میں ہمیں علیحدہ کر دیا، الگ کر دیا. کوئی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہم سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے. پھر تم کہتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آٹا دال پیاز اور ٹماٹر کی قیمت بتا رہے. خود تم کہتے تھے کہ میں اس لیے الیکٹ تو نہیں ہوا کہ میں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بتاؤں لوگوں کو. تو اب کیوں بول رہے ہو؟ اب کیوں بڑبڑ کر رہے ہو زیادہ؟ نہیں، اپنا اس ملک کا تم نے تو رہنا نہیں ہے یہاں پہ، نہ تمہارے بچے ہیں یہاں پہ. تم تو باہر نکل جاؤ گے آرام سے. اس ملک میں رہنے والوں کا کیا ہوگا؟ اور اس سارے سیاستدانوں کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ایک کی بات نہیں کر رہا صرف، یہ سارے جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں، باتیں کرا لیں آپ ان سے جتنی کرانی ہے. نہ ان کے پاس سولوشن ہے، نہ ان کے پاس ول پاور ہے، نہ ان کی مجھے نیت لگ رہی ہے. یاد رکھیں، ایک طرف اکنامک ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور ایک طرف یہ ہمارے ساتھ لاقانونیت کا ٹیررزم ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے. آج اگر ہم نے 22 کروڑ لوگوں نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو بہت برے دن ہے. میرا کام تھا آپ کو بتا دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یعنی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے متعدد بار کہا ہے کہ پہلے اپنی مدد آپ تو کر لو. وہ انگریزی میں کہتے ہیں God helps those who help themselves. کچھ تو ہمت کر لو. اتنے ہی نالائق ہو گئے ہم لوگ، اتنے ہی ناکارہ ہو گئے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. دیکھتے رہیں، شرماتے جائیں، اور پنجاب اسمبلی کا ڈرامہ اور بھی دیکھ لینا. ابھی انہوں نے آپ کا دماغ خراب کر کے رکھ دینا ہے جن کو آپ فالو کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا میری بات. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.